اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیو جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے مضمون اردو. تو موضوع ہے 3 کہانیاں. اور ان 3 کہانیوں میں سے آج ہم پڑھیں گے پہلی کہانی، جس کا نام ہے چالاک بندر. پیارے بچوں، آپ نے کہانیاں تو سنی ہوگی، دادی اماں کی کہانیاں، نانی اماں کی کہانیاں، اور نہ جانے کس کس سے کون سی کہانیاں. آج آپ اس سبق میں ایک کہانی پڑھیں گے، چالاک بندر. کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا. کہتے ہیں کہ کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا. اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا، اور اس آم کے درخت پہ ایک بندر رہتا تھا. اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا. تو جو یہ دریا تھا، اس دریا میں ایک مگرمچھ رہتا تھا. دونوں میں بہت دوستی، یعنی بندر اور مگرمچھ، ان دونوں میں بہت دوستی تھی. ان دونوں میں گہری دوستی تھی. مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا تو بندر اسے میٹھے آم کھانے کو دیتا. کہتے ہیں کہ جب مگرمچھ بندر سے ملنے آتا تو بندر اسے میٹھے آم کھانے کو دیتا. کبھی کبھی مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو لیتا تھا اور اسے کھلاتا تھا. ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا، تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے، اس کا دل بہت میٹھا ہوگا، میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا کہ تمہارا دوست جو بندر ہے یہ روز میٹھے آم کھاتا ہے، اس لیے اس کا دل بہت میٹھا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ اس کا دل کھاؤں. پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا، لیکن بعد میں اس کی بات مانی. پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا کہ میں بندر کا دل آپ کو نہیں لاؤں گا، لیکن بیوی کے اسرار پہ بعد میں وہ مان گیا. مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا، دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے. تو جب اس نے بیوی کی بات مانی تو مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میرے دوست آج تمہیں میرے گھر میں دعوت ہے. بندر مان گیا. بندر چونکہ سمجھتا تھا کہ مگرمچھ میرا دوست ہے، لہذا بندر نے مان لیا. مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر لے چلا. جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی. کہتے ہیں کہ جب بندر اور مگرمچھ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر کو اپنے دل کی بات کہی، یعنی کہ اس نے اس کو بتایا کہ میں نے آپ کو کیوں گھر لایا ہے. بندر پہلے تو گھبرایا، لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا، بھائی میرا دل تو درخت پر رہ گیا. اس وقت تم نے کیوں نہ کہا، میں ساتھ لیتا آتا. اب واپس جا کر لانا ہوگا. تو چونکہ بندر بہت چالاک تھا، تو جب اس نے مگرمچھ سے سنا کہ اس کی بیوی اس کا دل کھانا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہاں لایا ہے،
تو بندر نے چالاکی سے کہا کہ میرا دل جو ہے وہ درخت پہ رہ گیا، تم نے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ اگر تم نے مجھے بتایا ہوتا تو میں اس کو ساتھ لے آتا۔ اب ہمیں واپس جانا ہوگا اور واپس جا کر دل لانا ہوگا۔ مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا۔ مگرمچھ بیوقوف تھا تو وہ کنارے کی طرف واپس آیا۔ کنارے پر آ کر بندر درخت پر چڑھ گیا۔ مگرمچھ انتظار کرتا رہا۔ بندر جو ہی کنارے پر پہنچا تو وہ پھر درخت پہ چڑھ گیا، تو مگرمچھ نیچے انتظار کرتا رہا کہ بندر دل لے کے آئے گا۔ دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو پکارا۔ جب وہ کافی دیر تک وہاں انتظار کرتا رہا تو اس نے بندر کو پکارا۔ بندر نے کہا، دوست تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ بندر نے کہا، دوست تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں دھوکے میں نہیں آؤں گا، تم جا سکتے ہو۔ تو کہا کہ اب میں دوبارہ دھوکے میں نہیں آؤں گا، تم جا سکتے ہو۔ مگرمچھ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ اپنا سا منہ لے کر چلا جانا کہتے ہیں ناکام واپس لوٹنا، یعنی مگرمچھ ناکام واپس لوٹا۔ اس کے بعد بندر نے کبھی مگرمچھ کو آم نہیں دیے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بندر نے مگرمچھ کو دوبارہ کبھی آم نہیں دیے۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود غرض لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اور کسی پہ زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگلے سبق میں ہم دوسری کہانی پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وسلام۔